تو لہٰذا اس پیٹرن پہ جب آپ آئیں تو آپ کو واجب اور فرض صرف اور صرف عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے، نہ دلالت النص سے، نہ اقتضاء النص سے، نہ اشارت النص سے۔ تو میں نے انہیں کہا جی ایسی ایک مجھے دلیل لا کے دے دیں جو داڑھی کے وجوب پر اور اس کے قبضہ پر دلیل ہو، جو عبارت النص سے ثابت ہو، چونکہ واجب عبارت النص سے نیچے نہیں ہے۔ آگے سمجھ یہ نہیں آئی تو لائیں تو جی بسم اللہ، میں بیٹھوں یا جناب اب آگے آ جائیں۔ یہ تو تھوڑی علمی بحث تھی، اب آسان بحث آ گئی۔ دیکھیے دین کے دو حصے ہیں، ایک دین کا حصہ ہے جو تقاضا کیا گیا، اوامر اور نواہی، کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام، بعضوں کو کرنے کا کہا گیا، بعضوں کے کرنے سے روکا گیا۔ اور دین کا دوسرا حصہ ہے وہ امور جو پسندیدہ ہیں دین میں، جن کے کرنے کا کہا نہیں گیا، وہ پسندیدہ ہیں، کوئی کر لے تو جی بسم اللہ، بطور قانون ان کو نافذ نہیں کیا گیا۔ اس بات کا ریاکشن کیا آئے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں کر رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں وہ بتا رہا ہوں۔ تو داڑھی ان احکام میں سے ہے جو دین میں پسندیدہ تصور کیے گئے ہیں، یہ کوئی مطلوب احکام نہیں ہے قانوناً فقہاً جس کو نافذ کرنے کا حکم دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ معاشرت میں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، انبیاء کرام کی تھی، اولیاء کرام کی، بڑی اچھی بات ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے جی بسم اللہ، پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ کسی حرام کا مرتکب نہیں ہے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اس کی سنتیں اکثر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ عصر کی کبھی پڑھی ہیں سنتیں؟ تو یہ سنت میں ہے، سنت کا جو اتباع ہے وہ بڑا باعث اجر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے آپ میری بات کو میرا خیال ہے سمجھیے۔ تو ایک دین کا جو انطباقی اور امپلیمنٹیشنل اسپیکٹ ہے، جس کا لازمی تقاضا کیا گیا ہے، وہ آپ کے عقائد ہیں، عبادات ہیں اور معاملات ہیں۔ باقی دین میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ امور ہیں، تو داڑھی ان امور میں آتی ہے جو پسندیدہ ہیں، مطلوب ہیں، کہے گئے ہیں کر لیں، مستحسن ہیں۔ اسی طرح لباس ہے، لباس کوئی مطلوبہ دین میں نہیں ہے، کوئی خاص وضع قطع اگر کوئی کہے کہ یہ دینی تقاضا ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں اس کو قرآن و سنت پڑھا ہی نہیں، بالکل نہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے دور کا جو بہترین لباس تھے وہ پہنتے تھے، اگر وہ آج ہوتے تو آج کے دور پر بہترین لباس پہنتے، اپنے دور کی بہترین سواری پہ تھے، آج ہوتے تو آج کی دور کی بہترین سواری۔ یار نبی نے ماڈل ہونا ہے، نبی آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتا ہے، کمال کی بات ہے، آج ہوتے تو آج کے دور کے بہترین لباس پہنتے۔ تو لہٰذا سنت کیا ہے؟ آج کے دور کا بہترین لباس پہننا سنت ہے، حضور نے اپنے دور کا بہترین پہنا۔ تو لباس کا تو معاشرے سے تعلق ہے۔ اسلام نے لباس کے لیے کچھ پیراڈائمز بتا دی، شرائط بتا دی، وہ لباس یہ شرائط پوری کرتا ہو۔ پہلی شرط اس کی کیا ہے؟ وہ زینت والا، خوبصورت لگے، اندازہ کر لیں، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ساتر ہو، جو جسم کے عضو حصے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کما کو چھپاتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ تماشے کی طرح چھپاتا ہو کہ وہ اتنے ٹائٹ کر دیے جائیں کہ وہ اعضاء واضح ہو رہے ہوں، وہ لباس کے باوجود ننگے کے حکم میں ہے وہ چیز، سمجھائی؟ تو جسم جو چھپانے کے حصے ان کو چھپاتا ہو، ساتر ہو، خوبصورت ہو، بس یہ 2-3 شرائط ہیں، بس اور کوئی شرط نہیں ہے اس میں۔ تو جو ان شرائط پہ پورا اترے گا وہ سنت لباس تصور ہوگا۔ کیونکہ اس کے خلاف سنت ہونے کی دلیل کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم سمجھ آ گئی نا؟ تو لہٰذا ہر دور کا بہترین لباس اس دور کے نبی نے پہنا، اپنے دور میں جو نبی تھے انہوں نے بہترین سواری کی۔ نبی سب سے پروگریسو، ڈائنامک اور اپ ڈیٹڈ لوگ ہوتے تھے، تو لہٰذا ہمیں بھی پروگریسو، ڈائنامک اور اپ ڈیٹڈ بننا۔ اس لیے حضور نے فرمایا مومن کا ہر 2 دن مومن کے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ وہ بہتر کس میں ہوگا؟ عمل میں بھی ہوگا، اخلاق میں بھی ہوگا، علم میں بھی ہوگا، لباس میں بھی ہوگا، پیسے میں بھی ہوگا، ہر ایک میں ہوگا، اوپن ہے۔ حضور نے تو کہہ دیا بہتر ہوگا۔ اب کسی کی کیا جرات ہے کہ وہ حد لگائے؟ اس سے مراد صرف دین کی بہتری ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی، یہی تو مسلک ہے۔ مسلک کیا ہے؟ ابھی میں آن لائن لیکچر میں بھی یہی بتا رہا تھا نا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب قرآن کہتا ہے وسیلہ لاؤ، ایک طبقہ اڑ گیا نہیں جی وسیلہ صرف نیک اعمال ہوں گے، ایک طبقہ اڑ گیا نہیں جی وسیلہ صرف بزرگ ہو سکتے ہیں، نبی اور صالح، ایک طبقہ اڑ گیا نہیں جی وسیلہ صرف اللہ کے اسماء گرامی۔ بھائی قرآن کہتا ہے وسیلہ لاؤ، اور یہ سب وسیلے ہیں، سمجھے؟ تو قرآن کہتا ہے لباس اچھا پہنو، باقی سب لباس ہیں، سمجھے؟ اسی طرح تو اب داڑھی کا جہاں تک مسئلہ تھا میں نے بتا دیا کہ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے
اگر واجب ہے تو پھر قطعی ثبوت قطعی دلالہ، اور عبارت النص سے اس کا ثبوت لازمی ہے، اور باقی وہ بالکل دین کے بہترین احکام میں سے ہے اور دین کے مطلوبہ چیزوں میں سے، وہ میں نے بتا دیا۔